أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ القدیر، القادر، المقتدر، القوی، العزیز، المتین 6 نام ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑا مضبوط ہے، بہت ہی طاقت والا. القدیر قرآن کریم میں 45 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک ساتھ لے کر آئے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑا قدرت رکھنے والا ہے. اور سورہ فاطر میں آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والی نہیں ہے. اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ بڑا علم والا اور بڑی طاقت والا ہے. القادر قرآن کریم میں 12 مرتبہ آیا ہے، اس میں 7 جگہوں میں صیغہ مفرد کے ساتھ یعنی سنگولر صیغے میں، اور بقیہ جگہوں میں 5 جگہوں میں جمع کے صیغے میں. جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. کہہ دیجئے وہ پوری طاقت والا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب کو بھیجے. اور اسی طریقے سے سورہ مؤمنون آیت نمبر 95 میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، جمع کے صیغے میں کہ بے شک ہم جو کچھ وعدہ کر رہے ہیں جی ان کے ساتھ اس میں سے وہ دکھانے کے لیے ہم آپ کو دکھانے پر طاقت رکھتے ہیں. المقتدر قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 42 میں فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بے شک ہم ان پر پوری طاقت رکھتے ہیں. اور سورہ قمر آیت نمبر 55 میں فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ متقی اور پرہیزگار باغات اور نہروں میں ہوں گے اور سچے مقام میں بڑے بادشاہ اور طاقت رکھنے والے بادشاہ کے پاس ہوں گے. بہرحال ان ناموں کا مطلب علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاقت رکھنے والا اور القدیر بہت زیادہ طاقت رکھنے والا، اور المقتدر اس سے بھی زیادہ، یعنی القادر اور القدیر سے بھی بڑھ کر اس میں قوت کا معنی موجود ہے. کیونکہ علامہ زجاج کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی لفظ میں جب زیادہ ہوتا ہے، حروف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا المقتدر میں قوت اور طاقت کی کثرت اور شدت یہ مراد ہے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو القادر، القدیر ان ساری چیزوں سے، ان ساری صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجزی، کوئی کمزوری، کسی قسم کا تھکان اللہ تعالیٰ تک ہرگز نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
القدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کمال قدرت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طاقت رکھتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، مومن کو کافر، کافر کو مومن کو مومن بناتا ہے، کافر کو کافر بناتا ہے، نیک کو نیک بناتا ہے، برے کو برا بناتا ہے۔ وہی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو بڑے بڑی قوموں کے لیڈر اور امام بنایا جو اللہ کے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، اور فرعون اور اس کی قوم کو گمراہ کیا جو نعوذ باللہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کی کمال قدرت ایسی ہے کہ کوئی ذات اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کہ اللہ جتنا چاہے بتائے اتنا ہی جانتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سارے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق نہیں کر سکتا۔ اس کی قدرت کا یہ کمال ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا تھکان نہیں ہوا، اور اس کے مخلوق کوئی بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہیں، اس کی قدرت اور اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القدیر کا مطلب پوری طاقت رکھنے والا، اور اپنی طاقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات کو پیدا کیا۔ جو کسی بھی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اس کی قدرت کی وجہ سے دلوں کو جیسے چاہے پلٹاتا ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حق پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ثابت حق ہی پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دنیا سے اٹھائے، آمین ارحم الراحمین۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی طاقت اور قدرت بڑی محدود ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے طاقت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عاجزی اور کمزوری سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق، اس کے حکمت کے تقاضوں کے مطابق وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہر چیز پر پوری طاقت رکھتا ہے تو ایک ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آئیے القوی، اللہ تعالیٰ نے القوی اس نام کو 9 مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا، جیسا کہ سورہ غافر میں آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ان لوگوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، عذاب میں پکڑا، اور بے شک وہ بڑی طاقت والا، قوت والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القوی کا مطلب جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی رجعت نہیں کر سکتا، اور یہ کہ اس کے فیصلے اس کے مخلوقات میں نافذ ہو کر رہیں گے، اور اس کے ساتھ کفر کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی مخلوق اس کو غلبہ، اس پر غالب نہیں ہو سکتا، اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور کوئی شخص اس سے بھاگ کر بچ نہیں سکتا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ قدرت اور قوت، القدیر اور القوی دونوں میں کیا فرق ہے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ القدرت یقابلها العجز، قدرت جو ہے اس کے مقابلے میں عاجزی ہے، والقوت یقابلها الضعف، اور قوت جو ہے ضعف کے مقابلے میں، کمزوری کے مقابلے میں ہے۔ تو قادر جو ہے عاجز کے ضد ہے، عاجز کا ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، بندہ عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ القوی ہے، بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ القدرہ، قدرت کا جو لفظ ہے یہ شعور والے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ قوہ یہ غیر شعور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔
العزیز اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جس کے معنی ہے عزت والا، قوت والا، طاقت والا، قرآن کریم میں 72 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ تعالیٰ بڑی عزت اور طاقت والا ہے اور وہ بدلہ لینے والا ہے۔ العزیز کا مطلب عربی زبان میں عزت سے یعنی قوت اور شدت اور غلبہ، جس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا اور وہ سب پر غالب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ منافقون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت ہے، غلبہ ہے اور مومنوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب العزیز کہتے ہیں طاقت والا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو عزت چاہیے، طاقت چاہیے، تو ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو آپ کو طاقت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو عزت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العزیز کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر چیز پر غالب ہو گیا، ہر چیز کو مغلوب کر دیا اور جی اس کی عزت اور اس کی طاقت اور اس کی زبردست قوت کی وجہ سے کوئی جو ہے اس کے قریب تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ المتین، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام المتین ہے جس کے معنی بڑا مضبوط۔ قرآن کریم میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات آیت نمبر 58 میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ وہی زبردست رزق دینے والا، طاقت والا اور مضبوط ہے۔ علامہ ابن قتیبہ کہتے ہیں المتین کے معنی الشدید القوی، سخت طاقت رکھنے والا، اور اس طریقے سے کہتے ہیں المتناہی فی القوة والقدرہ، جو قوت اور طاقت رکھنے میں سب سے آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، یعنی جہاں اس کی قوت کی ختم نہیں ہو سکتی اور کسی کی قوت وہاں تک پہنچ نہیں سکتی اور جس کو ذرا برابر بھی تکان نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بہت ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیں گے کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار ہیں اور سارا مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہے، کمزور ہے۔ ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ جب ان ناموں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم یہ ایمان لائیں کہ حقیقت میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، توکل کیا جا سکتا ہے ہماری ضرورتوں کے پورے کرنے میں، ہماری پریشانیوں کے ختم کرنے میں، تو وہ اکیلے اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے آسمان و زمین میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب رہا مخلوق، اس کے پاس جتنی بھی قوت ہو لمیٹڈ پاور ہے، اس کا کمزور ہے، عاجز ہے، مرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہمیشہ زندہ رہنے والوں پر بھروسہ کرو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء پر یقین کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بندوں کے لیے لکھا ہے، اپنے مومن بندوں کے لیے، کہ بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، دشمن ان پر مسلط ہو جا رہے ہیں، ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ پوری طاقت رکھنے والا ہے اور وہ جب چاہے ہماری مصیبتوں کو دور کرنے پر طاقت رکھتا ہے، دشمنان اسلام کو سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کب کس کو کیا دینا ہے۔ اور ان مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، خصوصی رحمت اپنے خاص بندوں کے ساتھ۔ تو لہٰذا ہمیں یقین کرنا چاہیے یہ کفار و مشرکین جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو جب چاہے سزا دے گا، ضرور سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت کی وجہ سے دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کب کیا کرنا ہے۔ لہذا ہمیں کسی بھی حالت میں ہم مومنوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طاقت رکھتا ہے، اور وہ اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں، سارا نظام اس کی قدرت اور اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے حساب سے چلتی ہیں۔ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے وہ پوری طریقے سے باخبر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جو ہو گیا اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو نہیں ہوا، ہونے والا ہے، اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ جو چیز نہیں ہوئی اور اگر ہوگی تو وہ کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی چیز اس کو فیلئر نہیں کر سکتی، ناکام نہیں کر سکتی، عاجز نہیں کر سکتی۔ قرآن و حدیث کے نصوص اسی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ جو علم کے بغیر اسپیکر بن جاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے کہا، میں جانتا ہوں، میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دوں گا جس پر اللہ تعالیٰ طاقت نہیں رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ایک مومن ایسا کہہ سکتا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دوں گا جس پر اللہ تعالیٰ طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اور الٹی باتیں کرتے ہیں۔ کیسی الٹی باتیں؟ کیا اللہ تعالیٰ دن اور رات کو ایک ہی وقت میں رکھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے جیسے خدا پیدا کر سکتا ہے؟ یہ کیسی مثالیں ہیں؟ جو پیدا ہوگا نعوذ باللہ تو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ حکمت کے خلاف نہیں ہے کیا کہ یہ آدمی یہ کہے کہ دن اور رات ایک ہی وقت میں؟ سبحان اللہ، یہ کس قسم کی تضاد کی بات! اللہ تعالیٰ ایسے بیکار چیزوں سے بہت بلند ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ ہم اللہ کے بارے میں کیسا کلام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گستاخی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے پاس جب ایسی باتیں نقل کی گئیں کہ ایک صاحب ایسا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو بے دین آدمی ہے، ملحد ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ملحد ہے، بے دین ہے، کیسے یہ کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لہذا میں تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ علم دین علماء سے سیکھیں۔ یہ جو اسپیکرز ہیں، تقریر کرنے والے، اپنی چپٹی باتوں کو، چپٹی چپٹی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں کو لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ آج لوگ کیسے کیسے فتوے دے رہے ہیں۔ ہاں، آن لائن امامت پر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، ارے کسی نے کہا ہے تو کیا اس کے پیچھے جو ہے جو سمجھا اس کو بڑا بنیاد بنا لیا اور اس کی تشہیر کرنے شروع کر دی، اور آج ہر آدمی مفتی بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ایسے کم علم اور نیم علم لوگوں کی شر سے اللہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان لوگوں پر، جتنا علم ہے اتنا ہی بتاتے ہیں، اور اپنے طرف سے بیکار باتیں نہیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ آج کل جو یہ اسپیکرز اپنے آپ کو پروموٹ کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے اپنی شہرت بنانا، نام بنانا، اللہ کی پناہ یہ ساری چیزیں اخلاص کے خلاف ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری اور اس قسم کی ناموری کے پیچھے جانے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہمارے سارے اعمال کو خالص فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ قرآن کے یہ نصوص ہیں، قرآن کے یہ ٹیکسٹ ہیں، اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم سر تسلیم کو خم کر دیں اور یہ بیکار باتیں نہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہر قسم کے ظلم سے دور رہے، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ کسی نے کہا اگر تمہاری طاقت کسی پر ظلم کرنے پر ابھارتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تم پر یاد رکھو، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ اقدر علیک منک علیہ۔ ایک صحابی ایک غلام کو مار رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے تھے، البتہ ضرور، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ کہیں طاقت رکھتا ہے جتنا تم اس غلام پر اپنی طاقت رکھتے ہو۔ اسی طریقے سے یہ یقین کہ تمہیں جو طاقت ملی ہے اے انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں تم استعمال کرو۔ اور اسی طریقے سے اپنی طاقت پر تمہیں فخر نہیں آنا چاہیے، تمہیں ایک دن واپس جانا چاہیے، اور طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت، اس کے بغیر کسی کو کوئی طاقت نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقین کرتے تھے، بار بار پڑھتے تھے اور کہنے کی تاکید کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے دعا استخارہ آپ نے سکھایا، اور صبح و شام یہ دعا پڑھنے کے لیے سکھایا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اور اسی طریقے سے انسان یہ یقین کرے کہ اپنے طور سے وہ نیک نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان ہر چیز سے عاجز ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، القدیر ہے، القوی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ہم تواضع اور عاجزی اختیار کریں، فخر نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے انسان دشمنان اسلام کتنی طاقت ان کے پاس ہو جائے، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کی طاقتوں کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو یاد کریں۔ کہتے ہیں کہ کسی عالم کو ایک بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کے پاس جانے کا موقع ملا، تو جو ہے جا کر ان کو اس ظالم اور جابر بادشاہ کو انہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ جب وہ واپس آئے تو عالم سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے، آپ جو ہے اتنی جرأت کے ساتھ آپ نے یہ باتیں کی، ارے وہ آپ کو سزا دے سکتا تھا، وہ آپ کو قتل کر سکتا تھا، کیا اس کے ظلم اور زبردستی کا تمہیں خوف نہیں تھا؟ انہوں نے کہا تذکرت عظمت اللہ تعالی وقوتہ فکان امامی کالہر، کہا میں اس کے سامنے جا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قوت کو میں نے یاد کیا تو یہ بادشاہ ظالم اور جابر میری نظر میں بلی بن گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ العزیز القوی القدیر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، کیونکہ پوری عزت اور جب طاقت اس کے پاس ہے تو اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اسی طریقے سے وہ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کا حکم نافذ ہونے والا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال عزت کی وجہ سے بندوں پر فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو جیسے چاہے وہ پلٹاتا ہے، یہ اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ بندہ کتنا مجبور ہے اور اس کا آقا، اس کا مالک کتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، تو ہمیشہ اس کی نظر اپنے دل پر ہوگی اور ہمیشہ اللہ کو دیکھتا رہے گا اور اپنے گناہوں پر اس کی نظر رہے گی جی، اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا، اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ پر، اپنی ذات پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔
اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی عزت اور اس کے غلبے پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ میں اگر کسی قسم کی خوشی اور کسی قسم کا فخر محسوس کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے محسوس کرے گا، اس کے دین کے ذریعے محسوس کرے گا۔ جی جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، سربلندی عطا فرمائی۔ فمن طلب العزت بغیرہ اذلہ اللہ، اگر کوئی شخص اسلام کے بغیر، اللہ کے بغیر، اس دین کے بغیر کسی اور دنیا یا منصب کسی اور کی طرف سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور العزیز، القوی، القدیر، المقتدر، یہ سارے اسماء اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں، ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا، اس ذلیل دنیا کی طرف ہم مائل نہ ہوں، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں امید رکھنی چاہیے اور اسی سے ہمیں پوری طریقے سے اس کی عبادت کر کے اس کی جنت کی ہمیں خواہش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو بڑی عزت والا ہے، تجھی سے سب کچھ مل سکتا ہے، تیرے در کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کچھ نہیں مل سکتا، لہٰذا اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے والا ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری کمزوریوں کو، اے اللہ تو طاقت عطا فرما، اے اللہ ہماری قوم بڑی کمزور ہے، ہر ناحیے میں کمزور ہے، اے اللہ تو طاقتور بنا دے، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، علم عطا فرما، اے اللہ ان کو صحیح معنی میں تیرے دین کے ذریعے غلبہ عطا فرما، آمین الرحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔